بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو برخوردارو، اٹھو، اٹھ کر نماز ادا کر لو۔ جو اللہ کے آگے گردنیں جھکا لیتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے اور نوافل کی زیادتی کرتا ہے، اللہ اس پر راضی ہوتا ہے۔ جو نماز کے بغیر زندگی گزارے گا، اللہ اس پر ناراض رہے گا۔ نماز کے بعد یا باسطوں کا ورد جاری رکھو، یا باسطوں کی تسبیح کیا کرو، پھر انشاءاللہ تعالی آپ دنیا سے بے پرواہ ہو جائیں گے۔ تو اٹھو، اٹھ کر نماز ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان علی شان ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو دوستو برخوردارو، دنیا میں اللہ کے آگے جب گردنیں جھکاتے رہیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، اللہ کو یہی بات پسند ہے۔ تو علامہ اقبال بھی کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، عمرہ دولت کے نشہ میں دور ہیں ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ تو اگر دنیا سے بے پرواہ ہونا ہے، خلق سے بے پرواہ ہونا ہے، تو پھر اللہ کے آگے گردنیں جھکانی پڑیں گی، اپنے گناہوں کی معافی ساتھ ساتھ مانگنی پڑے گی۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، تو اسی لیے مسلمان پس رہے ہیں کہ ہم نے مسجدوں کو غیر آباد کر دیا ہوا ہے۔ تو دوستو، اللہ کے آگے گردنیں جھکانے سے، نماز ادا کرنے سے آدمی کی صحت بھی صحیح رہتی ہے اور اللہ کے نزدیک بھی ہوتا جاتا ہے۔ تو دولت کے نشہ سے اگر نکلنا ہے تو پھر آپ کو مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا، پھر انشاءاللہ تعالی آپ صحت مند بھی رہیں گے اور اپنے گناہوں کی معافی بھی ساتھ ساتھ مانگتے رہیں گے۔ تو اسی میں ہمارا فائدہ ہے کہ ہم عبادت دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت بھی جاری رکھیں، اپنی نماز کو بھی قائم کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ 40 دن کوئی زیادہ ہوتے ہیں، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لینا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ہے